अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इसरार, न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। और मैं आज दोबारा आपके साथ हाजिर हूं एक नई वीडियो के सिलसिले में। मैं डाइट प्लानर अपने यूट्यूब चैनल के तवस्सुत से आपके साथ इंटरेक्ट करता हूं, मुझे तो आप जानते हैं। और मैं इस्लामाबाद में न्यूट्रिशनल कंसल्टेंसी देता हूं। आज मैं बड़ा एक एक्साइटिंग किस्म का टॉपिक पे आपसे बात करूंगा, और वो है स्टंटिंग और एनीमिया। हमारे मुल्क में तकरीबन 45%, 40-45% जो बच्चे हैं जो 5 साल से कम उम्र के होते हैं, वो स्टंटेड होते हैं। यानी कि स्टंटेड का मतलब ये है कि उनकी जो हाइट होती है, जो उनका कद होता है, वो उनके उम्र के मुताबिक कम होना चाहिए। साइंटिफिकली कुछ कद की कुछ लिमिट्स डिफाइन की गई हैं और उम्र के साथ उसको एसोसिएट किया गया है बच्चों के लिए। मिसाल के तौर पे अगर 6 माह का बच्चा होगा तो उसका कद जो है, उसकी लेंथ भी उसको कह सकते हैं, वो 68 सेंटीमीटर होना चाहिए। 68 सेंटीमीटर से कम ना हो तो वो हेल्दी होगा। इसी तरीके से साल का बच्चा जो है, उसकी हाइट जो है वो 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसी तरीके से जो 1.5 साल का बच्चा होगा, उसकी हाइट 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसी तरीके से जो 4 साल का बच्चा होगा, उसकी हाइट तकरीबन 103 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और 5 साल के बच्चे की हाइट 110 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन की हैं, और उन्होंने ये गाइडलाइंस दी हैं कि बच्चों की ग्रोथ को और उनकी डेवलपमेंट को जज करने के लिए ये पैमाना इस्तेमाल किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि कौन सा बच्चा जो है, किस उम्र में उसकी कितनी हाइट है, ताकि उसकी न्यूट्रिशन और उसकी हेल्थ के बारे में जज किया जा सके। तो पाकिस्तान में जो रीसेंट सर्वेज हुई हैं, जो रीसेंट स्टडीज़ हुई हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तान में 10 में से 4 बच्चे ऐसे हैं जो स्टंटेड हैं, जिनकी हाइट कम है। कुछ और स्टडीज़ भी हुई हैं और उनमें ये देखा गया है कि उसकी वजूहात क्या हैं जिसकी वजह से बच्चों की हाइट जो है वो कम रह जाती है। आपने देखा होगा हमारे मुल्क में, बल्कि एशिया में, यूरोपियन लोगों के मुकाबले में हाइट बहुत कम होती है। 5'10", 5'11" तक तो बहुत ही कोई खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनकी हाइट 5'10" से ऊपर होती है। अदरवाइज 5'5", 5'6", 5'7" तक होते हैं। और लड़कियां तो फिर इससे भी कम हाइट की होती हैं। तो ये मैं आज बताऊंगा कि इसकी क्या वजूहात हैं और अपने बच्चों को, अपने आने वाली नस्लों को कैसे इनसे महफूज रखा जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका बच्चा अपनी उम्र के मुताबिक अपना कद बढ़ाए और उसका कद उसकी उम्र के मुताबिक बढ़ता रहे। तो ये एक स्टडी हुई है जिसको इंडोनेशिया में कंडक्ट किया गया। को तकरीबन 45,000 बच्चों को उन्होंने स्टडी किया, और ये स्टडी पब्लिश हुई है, बाकायदा ऑथेंटिक स्टडी है। ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ न्यूट्रिशन के जर्नल में ये पब्लिश हुई है। तो उसके मुताबिक कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट खाने की कुछ ऐसी अज्जा उन्होंने बताई कि जो बच्चों का कद कम रह जाता है, जो बच्चे स्टंटेड रह जाते हैं, उनमें कौन सी ऐसी खाने की अज्जा थी जो कम थी, जो डिफिशिएंट थी, जिसके बायस उनकी हाइट मुतासिर हुई। तो मैं आपको कुछ ऐसी न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जो 6 माह से 12 माह तक के बच्चे थे, उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स कम पाए गए, जो खाने में अज्जा कम पाए गए, उनमें सबसे अहम था आयरन, जिंक और फोलेट। यानी ये 3 ऐसी न्यूट्रिएंट्स थी जो उन बच्चों में डेफिशिएंट पाई गई, उनकी खुराक में कम पाई गई। उसकी वजह ये है कि जो माएँ अपने बच्चे को 6 माह बाद खुराक शुरू कराती हैं तो वो बैलेंस नहीं होता। जब वो बैलेंस नहीं होता तो उनमें बहुत अहम न्यूट्रिएंट्स कम रह जाती हैं। इस सिलसिले में कि आप अपने बच्चों को अच्छी न्यूट्रिशन देने के लिए कौन कौन सी खुराकें खिलाएं जिससे उनका ग्रोथ अच्छी हो, मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूं। आप मेरे YouTube चैनल के बाकी वीडियोस में अगर देखें तो वो बड़ी डिटेल से, बहुत तफसील से मैं वीडियोस बना चुका हूं।
تو 6 ماہ سے 12 ماہ کے بچوں میں زنک، آئرن اور فولیٹ کی جو ڈیفیشنسی ہے وہ دیکھی گئی، اور اس کی وجہ سے ان کو دیکھا گیا کہ ان کی ہائٹ کم تھی۔ اسی طریقے سے 1 سال سے 3 سال تک کے بچوں میں یہ دیکھا گیا کہ ان میں زنک، فولیٹ اور کیلشیم کم پایا گیا۔ چونکہ زیادہ تر بچیوں کو 1 سال یا 1.5 سال یا 2 سال کی عمر میں ماں جو ہے اپنی بریسٹ فیڈنگ بند کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ جو کیلشیم بچے کو مل رہا ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اور بچے کو ایڈیشنل دودھ دیا نہیں جاتا۔ ہمارے یہاں پہ ہمارے ملک میں بھی بچوں کو دودھ پلانے کا کنسیپٹ بہت کم ہے۔ بہت زیادہ اگر ہو تو بچے کیلشیم چائے کی صورت میں لے لیتے ہیں، یعنی کہ چائے میں جو ہم نے دودھ ڈالا ہوتا ہے وہیں سے ان کو کیلشیم مل جاتا ہے۔ دودھ تو بہت ریئر، شاذ و نادر ہی کوئی فیملیز ہوتی ہیں جو پلا سکتی ہیں یا پلاتی ہیں۔ اس کی وجوہات اور بہت ساری ہو سکتی ہیں، جس میں افورڈیبلٹی ایشو بھی ہو سکتا ہے، جس میں پیور دودھ کا نہ ملنے کا ایشو بھی ہو سکتا ہے، اور آپ جتنے وجوہات کاؤنٹ کر سکتے ہیں وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جو 3 چیزیں ہیں، زنک، فولیٹ اور کیلشیم، یہ 1 سال سے 3 سال تک کے بچوں میں کم پایا گیا، جس کے باعث ان میں ہائٹ کم رہ گئی عمر کے ساتھ ساتھ۔ اسی طرح 3 سال سے 5 سال تک کے بچوں میں فولیٹ، زنک اور وائٹامن سی کم پایا گیا، یعنی کہ فولیٹ، زنک اور وائٹامن سی۔ اب وائٹامن سی آپ دیکھیں، وائٹامن سی کم رہنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہوتے ہیں ہم ان کو فروٹس اور ویجیٹیبلز کھانے کی عادت نہیں ڈالتے۔ ان کے سامنے ویجیٹیبلز جب آتے ہیں یا فروٹس جب آتے ہیں تو ہمارے بچے اس کو بہت ریزسٹ کرتے ہیں۔ میں نے اپنی نیوٹریشنل کنسلٹنسی کے کیریئر میں دیکھا ہے کہ جتنے میرے پاس بچے آتے ہیں ان سے جب آپ ویجیٹیبلز کا کہیں تو وہ بالکل عجیب سا منہ بنا لیتے ہیں اور اس کو سختی سے ریزسٹ کرتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو بچوں میں وائٹامن سی کم ہوتا ہے ان میں دیکھا گیا ہے کہ وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو ان میں ان کی ہائٹ کم رہ جاتی ہے ان کی ایج کے مطابق، جو کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ویڈیو میں بتائی۔ اسی طریقے سے جو پریگننٹ خواتین ہیں، پریگننٹ خواتین کو جب سٹڈی کیا گیا تو ان میں آئرن، فولیٹ اور کیلشیم کی کمی پائی گئی۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ کیلشیم کی کمی کیوں ان میں پائی گئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ماں جو ہوتی ہے وہ پریگننسی کے دوران اپنے ساتھ ساتھ ایک اور زندگی کو بھی پال رہی ہوتی ہیں، اس بچے کی ہڈیاں بن رہی ہوتی ہیں، اس بچے کے پورا جسم بن رہا ہوتا ہے۔ اس بچے کے جسم کے لیے، ہڈیوں کے لیے جو کیلشیم چاہیے ہوتا ہے وہ ریکوائرمنٹ سے زیادہ ہوتا ہے، اور ایسے صورت میں میں نے دیکھا ہے کہ اکثر جو مائیں ہوتی ہیں وہ بہت کم دودھ پیتی ہیں یا ایسی غذائیں کھاتی ہیں جن میں کیلشیم ہوتا ہے، جس کے باعث وہ خود کیلشیم کا جو ہے نا شکار ہو جاتی ہیں، اور ان کے اندر اینیمیا بھی پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کہ ان کے اندر جو خون کی کمی ہوتی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا کہ جو بھی پریگننسی کے دوران خواتین ہوتی ہیں یا تو ان کو فولک ایسڈ کی ٹیبلٹس دی جاتی ہیں، فولیٹ دیا جاتا ہے، یا آئرن کی ٹیبلٹس دی جاتی ہیں، یا ان کو کچھ کی تو میں نے ایسی سیویئر حالت بھی دیکھی ہے کہ وہ ان کو خون بھی لگایا جاتا ہے ڈرپ کے ذریعے۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جس کے باعث ہماری پوری قوم سفر کر رہی ہے، ہماری پوری ایک جنریشن ایک طرح سے کرائسس سے گزر رہی ہے۔ اتنے زیادہ جوان ہیں ہمارے ملک میں، اتنی اچھی ہماری ایک طرح سے آبادی ہے جو آگے جا کے کنٹریبیوٹ کرے گی ملک کی ترقی میں، لیکن اگر وہ آبادی، وہ جوان سٹنٹڈ ہوں، اپنی عمر کے مطابق ان کی ہائٹ نہ ہو، ان کی گروتھ ہی اچھی نہ ہو، تو پھر ان کی پرفارمنس بھی اس کے مطابق متاثر ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ جو آپ کے ارد گرد بچے ہیں، آپ کے گھر میں بچے ہیں، آپ کے بھتیجے بھتیجیاں ہیں، بہن بھائی ہیں جو چھوٹے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ نیوٹریشنسٹ سے مشورہ کر کے سب سے پہلے تو آپ میرے چینل کے اوپر جو بچوں کے لیے میں نے ویڈیوز بنائی ہیں آپ ان کو دیکھیے گا، ان میں جو میں نے ریسیپیز بتائی ہیں، انگریڈینٹس بتائے ہیں، وہ آپ بچوں کو کھلائیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اسپیشلائز ڈائٹ پلان بنوانا چاہتے ہیں بچوں کے لیے
تو بھی آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں. میں ان کے لیے کسٹمائز ڈائٹ پلان بنا سکتا ہوں اور ان کو اس چیز سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے وہ خواتین جو پریگننٹ ہیں ان کے لیے ہر چیز کھانا ضروری نہیں ہوتی, ان کے لیے ہیلدی چیز کھانا ضروری ہوتی ہے. تو ان کے لیے بھی ڈائٹ پلان آپ بنوا سکتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے تاکہ ان کے جسم کی جو زنک ہے, کیلشیم ہے, آئرن ہے, فولیٹ ہے, یہ ساری چیزیں پوری رہیں اور ان کے اندر خون کی کمی نہ آتی رہے. مجھے تو آپ جانتے ہیں میں ڈاکٹر محمد اسرار ہوں اور یہ میں نے ایک نئی سیریز شروع کی ہے جس میں اپنے آفس سے آتے ہوئے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام ریکارڈ کرتا ہوں اور کسی ایک ایسی پرابلم کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو پریویلنگ ہوتا ہے. آپ کے لیے انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جس سے آپ فائدہ اٹھا کے آگے اپنی زندگی آسان بنا سکیں. یہ اس کا تعلق چونکہ ہمارے آنے والی جنریشن سے ہے, ہمارے بچوں سے ہے جو ہمارا مستقبل ہے, تو اس لیے میں نے سمجھا کہ میں اس کے بارے میں ضرور آپ سے یہ انفارمیشن شیئر کروں. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. آپ نے میری گزرے کل والی ویڈیو ٹیسٹ ویڈیو دیکھ لی ہوگی, اس میں تھوڑی سی وائبریشن تھی لیکن مجبوری ہے اور کوئی حل نہیں ہے, اس لیے ہم ایسے ہی کیری آن کریں گے. آپ بھی میرے ساتھ برداشت کریں یہ موبائل کا وائبریٹ کرنا, موبائل کا ہلنا جلنا, لیکن پھر بھی آئی ہوپ کہ یہ ہمارا جو ایفرٹ ہے یہ کارآمد ثابت ہوگا. تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ. اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا, اپنے دوستوں کو ضرور انوائٹ کیجئے گا, اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.